کرتے ہیں کہ تلنگانہ میں اور پورے ملک میں یہ لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے 29 کے بعد. یہ ملک غریب ملک ہے. بھارت کے وزیر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں. کرتے ہیں کہ تلنگانہ میں اور پورے ملک میں یہ لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے 29 کے بعد. یہ ملک غریب ملک ہے. بھارت کے وزیر اعظم, یہ ملک بہت غریب ملک ہے. آپ نے تھالی بجاؤ, دیا جلاؤ, یہ سب تماشے کر دیا آپ نے. کیا نکلا حاصل بتائیے آپ. کیا کیا آپ نے غریب مائیگرنٹ لیبررز کے لیے؟ اکنامک پیکیج کا اعلان کر دیا. کون سے اکنامک پیکیج کا؟ بڑے بلند بانگ دعوے. 20 لاکھ کروڑ کا اکنامک پیکیج, 20 لاکھ یہ 20 لاکھ یہ. ارے میرے بھائی, ماہرین نے کہہ دیا ہے, بلومبرگ کوئنٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم موڈی نے کہا کہ میرا 20 لاکھ کروڑ کا پیکیج ہے, وہ جی ڈی پی کا 10% ہے. نہیں, وہ 10% نہیں ہے پرائم منسٹر, وہ 0.75% ہے. اور کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ کروڑ بھی نہیں ہے. یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے. اور بولے جا رہے 20 لاکھ کروڑ. ارے 20 لاکھ کہاں دیے بھائی؟ آپ بولے جا کے قرضے لو. ٹھیلا بنڈی کا کاروبار کرنے والا, آٹو پہ ٹیکسی چلانے والا, سیلف امپلائمنٹ ایم ایس ایم ای بولے جا کے لو. آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ دونوں اکاؤنٹ میں ڈالو پیسے آپ. مگر نہیں, بڑا اس کا ذکر ہوا, ایسا کی ایسا کی. ہم وزیر اعظم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے چنے دیے, چنوں کی فوٹو آئی. جو چنے دیے گئے اتر پردیش میں اتارا ایک جگہ ہے, ان چنوں میں فنگس ہے, گندے چنے ہیں. وزیر اعظم کیا یہ چنا آپ کھا سکتے؟ کیا آپ کے منسٹرز کھا سکتے تھے چنا جو اتر پردیش میں دیا گیا؟ اور 20 لاکھ کروڑ 20 لاکھ. ارے کہاں کے 20 لاکھ کروڑ؟ سب عوام کو پھر سے آپ ان کو ایک بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ 20 لاکھ کروڑ نہیں ہے, 110% آف جی ڈی پی نہیں ہے, یہ 0.7% ہے, اور صرف 1.5 لاکھ کروڑ بھی نہیں ہے. اب آپ دوسرا دیکھیے کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج میں ایک ویژول دیکھا ہوں. اس ویژول میں یہ کہا گیا کہ دلی اور جے پور کے روڈ کے اوپر, دلی اور جے پور کے روڈ کے اوپر ایک شخص روڈ پر بیٹھ کر ایک مرے ہوئے کتے کو کھا رہا ہے. وزیر اعظم وہ ویڈیو دیکھیے آپ کو جذباتی ہو جاتے ہیں نا. روڈ پر بیٹھ کر مرے ہوئے کتے کو کھا رہا ہے ایک شخص. بول دو آپ یہ بھی جھوٹ ہے. میں دیکھا ہوں ویڈیو ہے وہ. اور پھر ایک جوتی کماری, ایک 14 سال کی بچی ہے, 1200 کلومیٹر اپنے زخمی والد کو سائیکل پر بٹھا کر بہار کے بیگوسرائے لیا تھے دلی سے. تو یہ آپ دیکھیے کتنی کیا ہو گیا ان حکمرانوں کو کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بچی سائیکل پر بٹھا کر لے گئی تو سائیکل فیڈریشن والے بول رہے تھے آ جاؤ تم کو ہم ٹریننگ دیں گے. ارے بھائی وہ مجبوری کی حالت میں تم توہین کر رہے ہو, مذاق اڑا رہے ہو اس بچی کی غربت کا, اس کی مشکل کا, تکلیف کا. اگر اس کے پاس تم ٹرین کا انتظام کر دیتے بغیر پیسے لیے تو بچی 1200 کلومیٹر سائیکل پر اپنے والد کو بٹھا کر نہیں لے کر جاتی. ارے شرم کرو تم لوگ, حکمرانی تو کر رہے ہو, ایک غریب بچی اپنے والد کو بٹھا کر سائیکل پہ لے جاتی ہو, تم مذاق اڑا رہے ہو اس کا مذاق اڑا رہے ہو. تلنگانہ کی حکومت 20 لاکھ کروڑ کا پیکج, کیا مٹھی پیکج ہے یہ؟ 1 لاکھ لوگوں کو تلنگانہ کی حکومت نے ٹرین سے بھیجایا, بنگال کو, بہار کو, جھارکھنڈ کو. 6 کروڑ روپے تلنگانہ کی گورنمنٹ نے دی. پرائم منسٹر موڈی آپ نے کتنے پیسے دیے بتائیے؟ تلنگانہ سے 6 کروڑ آپ لیتے ہیں. اور پھر ورنگل میں آج معلوم اخبار کی رپورٹ ہے کہ 4 لوگ بنگال کے وہ خودکشی کر لیے کیونکہ وہ گنی بیگ سیتے تھے, کاروبار نہیں ملا, وہ تمام کے تمام کسی ایک گولی میں کود کر اپنی خودکشی کر لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ پرائم منسٹر کیئر فنڈ ہے, 1.27 بلین روپیز اس میں.
مگر اس پر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. وزیر اعظم بادشاہ کی طرح جیسا دل میں آیا اس کو بانٹ دیں گے. کیوں ٹرانسپیرنسی نہیں لے کے آتے اس میں آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر سب سے اہم بات کہ لیبرز میں منیمم ویجز کو ختم کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں 19 کروڑ 50 لاکھ ویج ارنرز ہیں، جو 49% ہے ہماری ورک فورس کا، جو چھوٹے انڈسٹریوں میں کام کرتے. کیا کیا انہوں نے اس سرکار نے کیا کیا کہ کوئی فائنینشیل سپورٹ ان لوگوں کو نہیں، بلکہ اس کی جگہ پر اور مصائب اور مشکلات لاتی ہے. یو پی کی گورنمنٹ نے 30 قانون کو سسپینڈ کر دیا جو ورکرز کو تحفظ فراہم کرتے تھے. پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936 چلے گا، 30 قانون کو ختم کر دیے. مانے وہ قانون کیا تھے کہ اگر کوئی ورکر کام کر رہا ہے تو اس کو وینٹیلیشن کی ضرورت ہے، وہ ختم ہو گیا. ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، وہ ختم کر دیے. اس کو بریک ملنا، وہ ختم کر دیے. یعنی اس کو کھانا ملنا ہفتے میں، وہ ختم کر دیے. سیفٹی نارمز کو ختم کر دیا گیا ہے. ارے پھر یہ انسان ہے کیا ہے؟ یہ لوگ ایک ورکر ہے، کیا کرے گا؟ مزدور ہے، اس کو آپ یہ سہولتیں نہیں دیں گے. آپ نے پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کو یہ بول کے نکال دیا نہیں یہ تو بزنس نہیں لاتا. ارے پھر یہاں جو پھر ویتنام میں جو کاروبار جا رہا ہے، بزنس جا رہا ہے، کس کے جا رہا ہے؟ کہ وہاں پر نہیں ہے قانون؟ وہاں پر بھی قانون ہے. آپ بتائیے کہ اس طرح سے مزدوروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اور یہ کیا تھا؟ یہ جو قانونوں ختم کر دیا گیا، یہ کیا تھا کہ مزدوروں کو بغیر ان کی سنوائی کرے ان کو نہیں نکال سکتے، ان کو تنخواہ دینا. مگر یہ نہیں سمجھ، یہ موقع اچھا تھا لاک ڈاؤن کا، نکال دو. یہ سب غلط ہو رہا ہے. اس سے انویسٹمنٹ چیپ لیبر کا نہیں ہے. اگر یہ سب ہوتا تو پھر لوگ یہ کمپنیز ویتنام فلپین کیوں جا رہے؟ وہاں پر بھی تمام چیزیں ہیں. اور ایک اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا کہ وائرس کا نام لے کر تبلیغی جماعت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو بڑا بدنام کیا گیا. میں ذمہ داری کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک ہندی ٹی وی چینل کے ان کے ایڈیٹر ہیں جو بیٹھ کر لینڈ جہاد، کرونا جہاد، آپ نے بڑی بڑی بکواس کی ہے. آپ کے آفس میں ہمارے ایڈیٹر صاحب، آپ نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ میرے دفتر میں کسی کو بخار آیا تو فکر کی بات نہیں ہے، آ کر کام کرو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بخار کھانسی ہے تو کل سے آ کے کام کرنا، نہیں تو پھر کام نہیں کرنا. اب وہ مہاشے جو ٹی وی پر بیٹھ کر کورونا جہاد تبلیغی جماعت بول رہے تھے، کیا ہوا؟ ان کے ہی دفتر میں قریب 60 لوگوں کو، بلکہ آیا ایک میں 60، ایک میں 28 ان کے امپلائیز کو کووڈ ہو گیا. یہ کس نے لے کر آیا ان کو؟ کیسے آ گیا آپ کے پاس کووڈ وائرس؟ میرے بولنے سے آیا کیا؟ ارے دماغ استعمال کرو، تم انسان ہو. تو تم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہے تھے، آج وہی بیماری تمہارے دفتر میں آ گئی. اور بجائے تم اپنے امپلائیز کو ان کو سیفٹی فراہم کر دو، تم نے دھمکی دی ان کو، پوروں کو آ گیا. اور پھر جہاں پر یہ ٹی وی چینل کا دفتر اتر پردیش میں آتا اور یوگی سرکار نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی وائرس کو پھیلائے گا تو نان اویلیبل سیکشن ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح تبلیغیوں پر جھوٹے کیسز بک کیے گئے تھے، آپ پر کیس بک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نور نظر ہے، بادشاہ کے نور نظر ہے. وہ تو دنیا کو بتا رہے تھے کہ پکوڑا تل کر نوکری دے دو. ارے اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وائرس کسی کو بھی ہو سکتا ہے. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا، کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟ وزیر اعظم 56 انچ کا سینہ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، میں ٹالریٹ نہیں کروں گا. چائنا کیا نہیں کر رہا ہے لداخ میں؟ کیا لداخ کارگل بننے جا رہا ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں وزیر اعظم سے. وزیر اعظم آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے لداخ میں؟
कितनी जमीन पर, मेरा सवाल वजीर आजम से है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से है कि लद्दाख में चीन की आर्मी ने कितनी जमीन पर हमारा कब्जा किया है अभी तक? आप बताइए हमको, देश जानना चाहता है, मुल्क जानना चाहता है। और फिर जो गालवान रिवर है उसमें कितनी पंगानसू है, वहां पर चीन की आर्मी ने कितनी जमीन पर कब्जा कर लिया? बताइए, बताइए वजीर आजम, ये देश जानना चाहता है क्या हो रहा है सिक्किम में, क्यों चीन इतने ट्रांसग्रेशंस कर रहा है, क्यों चीन लद्दाख में घुसकर बैठ रहा है? इसका कोई जवाब नहीं है। ये टीवी चैनल जो 6 बजे 8 बजे 9 बजे जो बैठकर अपने बादशाह की चमचागिरी करते हैं, उनकी तारीफ खुशामद करते हैं, तलबे चाटते हैं, अरे कभी तुमने एक प्रोग्राम किया कि चीन क्या कर रहा है? चीन क्या कर रहा है? लद्दाख में घुस रहा है। मेरा सवाल है, बताइए आप। एलिस वेल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी, उसने कह दिया क्या चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है। और ये बात क्या सच नहीं है वजीर आजम कि इस साल 2020 में चीन 4 महीने में 170 लाइन ऑफ LAC पर ट्रांसग्रेशन चीन तरफ से हुई है, और उसमें से 130 लद्दाख में हुई है। 130 लद्दाख में, 130 लद्दाख में हुई है। उसी 4 महीने 2019 में सिर्फ 110 हुए थे। बताइए वजीर आजम, ये कौन जिम्मेदार है इसका? और जब चीन की बात आती तो ये तमाम बीजेपी RSS के लोग खामोश हो जाते। कहां गई तुम्हारी मुल्क से मोहब्बत? क्यों खामोश बैठे हो? सांप सूंघ गया क्या तुम लोगों को? चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई हो जो भारत की जमीन पर एक इंच भी लेने की कोशिश करता, हमको खामोश नहीं बैठनी चाहिए। मगर आप चीन की बात आई, ये सिलेक्टिव एमनेसिया क्यों हो जाता है आप लोगों को चीन की जब बात आती है? रूलिंग पार्टी, मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, चीन कितनी जमीन पर लद्दाख में अब तक कब्जा किया है? ये बताना चाहिए, देश जानना चाहता है। नेपाल छोटा मुल्क है, प्राइम मिनिस्टर, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इंडिया में जो कोविड हुआ है, जो वायरस हुआ है, वो इटली और चीन से भी ज्यादा खतरनाक है। नेपाल जो हमारा दोस्त, बरसों का दोस्त, वो कह रहा है कि वो अपना मैप जारी कर दिया जिसमें हमारे मुल्क के हिस्सों को दिखा रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है वजीर आजम आपकी? क्या पॉलिसी है आपकी कि चीन, नेपाल इसी तरह की हरकत कर रहा है? कोई इनके पास जवाब नहीं है। क्या कर रही हुकूमत किसी को नहीं मालूम। मगर हाँ, एक बात है कि कल बोलेंगे कि दिया जलाओ, लाइट बंद कर दो, थाली बजाओ। अरे हुकूमत के ऐवानों में बैठने वालों, गरीबों की इस तकलीफ को ही समझो। माइग्रेंट लेबरर्स भूख के मारे हजार किलोमीटर, एक शख्स बंबई से तेलंगाना को आया और आकर उसको कोविड हो गया। बंबई से पैदल आया, मुंबई से पैदल आया तेलंगाना को, 550-600 किलोमीटर का सफर पैदल आया। वजीर आजम, क्या फायदा आपके PM केयर्स का? किस लिए उठा के रख रहे हैं आप? लेबर्स चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैर में छाले पड़ रहे हैं, और आप, क्या कभी हम भूल सकते हैं उस शख्स को? उस शख्स को हम भूल सकते जो फोन कर रहा था, जो बिहार का था, जिसका बेटा मर गया था, चीखे मारकर तकलीफ, उसकी तकलीफ जो फोटो अगर किसी इंसान के दिल में धड़कता हुआ दिल है तो देख याद रखेगा। कल जब आप वोट डालने जाएंगे, सोचो आप ये, हाँ मेरी नफरत पर आपको वोट मांगा जाएगा, यकीनन मुझे निशाने मलामत बनाया जाता, मुझे उसकी फिक्र नहीं। मुझे जीने का सलीका आ चुका है, मैंने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया है हमने। मगर आप सोचो, देश की जनता को सोचना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी, निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री
बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप